یہ بھی کہتا ہوں کہ مثلا ڈرون حملوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، زرداری بیان کرتا ہے رحمان ملک، اور رحمان ملک تو مذہقہ خیز معنی خیز بیان دیتا ہے، بلکہ نو خیز بیان دیتا ہے۔ اچھا رحمان ملک کو میں نے ڈرون ملک کہا، یہ نو خیز تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں اور اب تو لوگ عام دیکھیں اس نے پہلی بار یہ کہا ہے کہ ہمارے اگر F-16 بھی 24 گھنٹے تک اڑتے رہیں گے تو تب بھی وہ ڈرون کو نہیں گرا سکتے۔ اس سے پوچھا جائے کہ تم ڈرون کے ساتھ ہو یا F-16 کے ایک ساتھ طرف ہو؟ پاکستان دیکھیں زمین سے زمین پر مار کرنے والے شارٹ رینج ایٹمی بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کر رہا ہے، دو جانب ایئر چیف مارشل فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت موجود ہے ڈرون اٹیکس روکنے کی، ڈرون مار گرانے کی، اس کے باوجود پھر اس طرح کے بیانات میری ایک تجویز ہے تشام جی بالکل کہ جو ایئر چیف ہے اس کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے، تو پھر میرا خیال ہے ڈرون حملوں کا معاملہ، اور رحمان ملک کو ایئر چیف ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایئر چیف کو احکامات دے دی جائیں کہ آپ ڈرون مار گرائیں؟ اس نے کہا کہ جہاں جناب جملہ سنیں، اس نے میں نے لکھا ہے اپنے کالم میں بھی یاد، اس نے کہا ہے کہ ہم ڈرونز کو گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر حکومت والے ڈرونز کو گرانے کے حکم دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو پھر صلاحیت کون نہیں رکھتا ابھی یہ بات؟ اچھا ڈرون حملوں کے بارے میں مرزا اسلم بیگ نے، اچھا مرزا اسلم بیگ کے زمانے میں تو ڈرون حملے نہیں ہوتے تھے، وحید کاکڑ کے زمانے میں تو ڈرون حملے نہیں ہوتے تھے، جنرل مشرف کے زمانے میں ڈرون حملے 2004 سے شروع ہوئے، اور پھر جنرل کیانی صاحب کے، اور آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں اگر 2004 کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو 6 سے لے کر 10 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، اور 2008 2009 2010 میں ان کی تعداد 100 نہیں 200 نہیں 300 تک بھی پہنچی ہے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ڈرون کے بارے میں مرزا اسلم بیگ نے کہا تھا کہ یہ تو ڈری ہوئی چڑیوں کی طرح ہیں، دیکھیں کیسا فکرہ کا، ڈرونز ڈری ہوئی چڑیوں کی طرح ہیں، ان کو مار گرانا تو کھیل ہے، اور یہ کھیل سمجھتے ہیں رحمان ملک صاحب بھی، اسی طرح جس طرح انہوں نے کرکٹ ٹیم کے کھیل کو ہروا دیا اور جوئے میں چتوا دیا۔ یہ دیکھیں نا کسی میں تو جیت ہے نا، یہ اگر کرکٹ میں ہار گئے تو جوئے میں جیت گئے، اور اس خوشی میں ہمارے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے ان کو 5-5 لاکھ روپے دیے، اور وزیر اعظم گیلانی نے بھی دیے، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی دیے، قائم مقام، اور اس کے خلاف تو اب ریٹ بھی دائر ہو چکی ہے کہ قومی خزانے سے کیوں دے رہے ہیں، اپنی جیبوں سے کیوں نہیں دیتے؟ میں اس کو قائم علی شاہ نہیں کہتا، میں اس کو قائم مقام علی شاہ کہتا ہوں۔ قائم مقام کیوں کہتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وہ صحیح میڈیکل اختیارات بھی کوئی نہیں۔ اچھا اب تو ان کے پاس وزارت داخلہ کے بھی اختیارات ہیں، وزیر داخلہ سندھ داخلہ کا بیڑا غرق بھی ان کو بھجا دیا انہوں نے رخصت پر۔ وہ تو ذوالفقار مرزا نے جو وزارت داخلہ چلائی تھی، اس کے جو برعکس چلائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور دیکھیں ذوالفقار مرزا کو بھی بیانات دینے کی ٹریننگ جو ہے وہ رحمان ملک نے دی تھی۔ اچھا اسی لیے پنجاب میں وزیر داخلہ بنایا ہی نہیں گیا کہ شاید اس کو بھی کوئی ٹریننگ جو ہے وہ رحمان ملک نہ دے دیں۔ اس کا سارا جو معاملات ہیں وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ تو سارے ایسے دیکھیں نا، کیا سی میرے دل کی بات کر لی، رانا ثناء اللہ نے وزیر قانون ہوتے ہوئے وزیر داخلہ کی ذمہ داریاں بھی پوری کر دی ہیں، ایسی پوری کر دی ہیں کہ خواہ مخواہ سلمان تفسیر ناراض ہو گیا اور اس نے خود کو قتل کروا دیا، ثناء اللہ کے ڈر سے اس نے خود کو قتل کروا دیا سلمان تفسیر نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ڈرونز گرائے جا سکتے ہیں، ایک ڈرون گرا دیا جائے، اور ایک ڈرون گرایا بھی گیا تھا 204 میں، صحیح میں نے آج کہا میں نے تو کہا ہے کہ جو رحمان ملک قبائلیوں نے خود ڈرون گرائے ہوئے ہیں، اس طرح کی خبریں بھی آ چکی ہیں۔ رحمان ملک ریمنڈ ملک ہے، ریمنڈ ملک نہیں ہے تو ڈرون ملک ہے، اس کو آج کے بعد ڈرون ملک کہنا چاہیے۔ وہ آپ کے کالم میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، ہم اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ اور ایک بات بالکل ڈرون کے بارے میں بہت دلچسپ صورتحال میرے سامنے ہے، یہ حفیظ شیخ کے بارے میں بھی، اور ڈرون ملک اچھا رحمان ملک آپ نے ڈرون ملک ان کو خطاب دے دیا۔ اچھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے۔ اچھا اب یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، دیکھیں میں اس میں بڑی زیادتی سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری کہتے ہیں یہ ڈرون جو ہیں وہ بند ہونے چاہیے، جنرل کیانی جو ہیں اب انہوں نے بھی ڈرونز کے خلاف بیان دیے ہیں، وزیر اعظم بھی دیتے ہیں، تو یہ اور زیادہ بے عزتی ہے ہماری۔ دیکھیں نا ہمیں چاہیے کہ ہم ڈرونز پر بات کرنا بند کر دیں، جو کچھ وہ ہوتا ہے وہاں ہوتا رہے، ہم ڈرون کے بارے میں بات کریں گے تو زیادہ انسلٹ ہے ہماری۔ ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کئی صحافی جو ہیں وہ بھی ڈرونز کی حمایت کرتے ہیں، تو پھر ہم کس پہ بات کریں؟ ڈرون اٹیک اسی طرح ہوتے ہیں، ہم ڈرون پہ بات نہ کریں؟ اچھا دیکھیں وہ صحافی میں ان کو نام نہیں لینا چاہتا، وہ بڑے محترم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈرون سے کے ذریعے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ جو بچے عورتیں اور بوڑھے مارے گئے وہ کون ہیں، تو وہ کہیں گے، انہوں نے کہا نہیں، وہ کہیں گے کہ جناب جو مارے گئے ہیں ان کو آپ دہشت گرد سمجھ لیں۔ اچھا جو مارے گئے ہیں ان کو دہشت، خواہ وہ بچہ ہے عورت ہے بوڑھا ہے، وہ اگر مارا گیا ہے تو اس کو دہشت گرد سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ڈرون کی صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ہم سپلائی لائن روکنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو دعوت بھی دی ہے
اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی مجھے تو اس سے پہلے بھی سپلائی روکی گئی تھی جب سرحدی خلاف ورزی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی سرحدی خلاف ورزی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں صرف بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ ریٹن ایک مراسلہ جو ہے وہ امریکی سفارت خانے کو جاری کریں جس میں آپ ان سے مطالبہ کریں تحریری طور پر کہ ڈرونز کو روکا جائے. آپ تحریری طور پر امریکہ کے صدر اوباما کو کہیں. زبانی کلامی یہ جناب یہ بھی کہا گیا ہے اس پر ابھی تک امریکی سفیر کو طلب ہی نہیں کیا گیا. اچھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب یہ اندر سے رلے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کہتے ہیں امریکہ سے کہ تم ڈرون حملے کرتے رہو، لوگوں کو مارتے رہو. شہباز شریف صاحب جو آج کل چین کے دورے پر انہوں نے فرمایا تھا زبانی کلامی ہم بیان دیتے رہیں گے تو یہ زبانی کلامی بیان دے رہے ہیں اور یہ اپنی بے عزتی زیادہ کروا رہے ہیں. چین کے تعاون کی ضرورت ہے ہمیں، بالکل ضرورت ہے. اور شہباز شریف اس پر ہم پہلے خبر شامل کرتے ہیں پھر چین کے حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں کہ چینی بینک کی لاہور راولپنڈی رنگ روڈ چھوٹے ڈیم تعمیر کرنے میں تعاون کی یقین دہانی، دوستی کے نئے باب کا اضافہ ہوگا. شہباز شریف نرم شرائط پر سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں. چیئرمین ایکسپورٹ بینک لائیو اسٹاک اجناس کی پیداوار میں تعاون خود چین کے لیے سود مند ثابت ہوگا. وزیر اعلیٰ کمیونسٹ پارٹی کے عہدیداروں، سرکاری حکام اور بینک سربراہوں کی شہباز شریف سے ملاقاتیں. پنجاب میں قومی تعمیر نو کے شعبوں میں تعاون کی یقین دہانی. شہباز شریف صاحب چین کے دورے پر ہیں اور چین کے دورے پر جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم چین سے اگر چاہیں تو ڈرون رکوانے کے لیے ان کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ ہمیں بتائیے گا کہ چین پاکستان کا جو سب سے مخلص دوست ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ پاکستان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے اور ہم اس سے کس طرح سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. چین وہ ملک ہے جو سپر پاور بننے والا ہے. اس نے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی، اس نے کبھی کسی کو امداد نہیں دی. وہ مثلا پاکستان میں بھی اس نے پروجیکٹ بنائے ہیں، یہ چشمہ براج ہے یا ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے یا یہ جو آپ کی دوسرے معاملات بہت سارے پروجیکٹ اس میں چین نے امداد نہیں دی کیونکہ امداد جو ہے ان کی جیبوں میں چلی جاتی ہے. امریکہ نے جو امداد دی ہے وہ رشوت ہے اصل میں، جو ان کی جیبوں میں پھر ان کی جیبوں سے ان کے بینکوں میں واپس چلی جاتی ہے. چین نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. چین کہتا ہے کہ مجھ سے چارائشم بنا کے دے دیا. بالکل صحیح. چین جو ہے پروجیکٹ پر کام کرتا ہے. وہ صحیح آپ نے کہا کہ وہ سچا دوست ہے. ہم نے چین کی دوستی کا ذکر بہت کیا، ہم بیانات بہت دیتے ہیں، ہم زبانی کلامی بہت باتیں کرتے ہیں. چینی حکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان چین مشترکہ کوششوں سے ہی افغانستان کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرے. جناب احتشام، میں آپ سے عرض کروں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی چین کے تعاون سے حل ہو سکتا ہے. اور چین نے پچھلے تو بہت دو ٹوک بیان دیا. اچھا اگر امریکہ کو یہ درمیان میں لائیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور افغانستان کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. اگر چین کو لایا جائے تو یہ بالکل درست کہا ہے کہ منموہن سنگھ سے ملاقات کے دوران ہم نے دیکھا تھا موہالی میں کہ وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا، لیکن چین اس نے کھل کر کہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان تسویہ طلب معاملہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے. جب چین ہمیشہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ کچھ کرو. اب دیکھیں نا چین اس طرح کی مدد نہیں کرتا ملکوں کی کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں، محتاج ہو جائیں. وہ کہتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، اپنے حالات اپنے خود سنوارو. اچھا پھر دیکھیں ایک حدیث ہے، آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جب آپ رب اشرح لی صدری پڑھتے ہیں. ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، حدیث بھی ہے، اس پر ایک اختلاف بھی ہے کہ میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اچھا اس میں ایک عجیب بات ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے، میں آپ کی معرفت سے یہ بات کر. اچھا اس میں دوری کا کنسپٹ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا. یہ جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی دور بھی جانا پڑے تو تم علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ. لیکن اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دور تو اور ملک بھی ہیں، رسول کریم نے چین کا ذکر کیوں خاص طور پر کیا؟ اس کا جواب ہم آپ سے لیں گے. معذرت کے ساتھ قضا کلامی ہوتی ہے، ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے لیے جانا ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.